کی کوشش کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے نا وہ ان کی شریعتوں کی روشنی میں ہی سمجھی جائے گی، اور انہی کی طرف کو جو ہے نا لوٹایا جائے گا تمام کے تمام اشیاء کو، اور اسی کی روشنی میں قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ایکسکلوسیولی ہم نے جو ہے نا اللہ کی کتاب جو آخری کتاب ہے، فائنل ٹیسٹامنٹ جسے ہمارے علماء کہتے ہیں، تو یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اندر ہم نے ہدایت تلاش کرنی ہے۔ تو نسخ کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر ہوا کہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور اچھا وہاں پہ جو ہے وہ یہودیوں نے جی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حکم اتارے پھر اس کو بدل لے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہاں تک بھی کر سکتا ہے کہ وہ ایک حکم کو نازل کرے، ایک بھی بار اس پر عمل نہ ہو، اور اس سے پہلے اس حکم کو اٹھا کر اس کی جگہ ایک نیا حکم دے دے۔ کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا نہیں تھا بیٹے کو قربان کر دے، تو ایک بھی بار اس حکم پر عمل ہوا؟ ایک بھی بار کیا ہوا؟ حکم پر عمل کرنے کی نوبت آنے سے پہلے منسوخ ہو گیا، کہا کہ نہیں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، دمبے کو کر دے، تو بیٹے کی جگہ دمبا کروا دیا۔ اللہ مطلب اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ تو فرمایا کہ یہ جو نسخ کا مسئلہ ہے، ہم ایک آیت کی جگہ، آیت سے مراد حکم ہے، ایک حکم کی جگہ ہم کو دوسرا حکم لے آئیں، یا ایک حکم کو جو ہے ہم مؤخر کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی شریعت کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، یہ ایک تو ہے کہ شریعت کے ایک شریعت کو منسوخ کر کے ایک اور شریعت لے کر آنا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی شریعت کے اندر پہلے کوئی اور حکم تھا، اس کے بعد کوئی اور حکم ہوا۔ ہماری شریعت کے اندر آپ کو پتہ ہے پہلے ابھی تھوڑی دیر کے بعد تحویل قبلہ کا آ جائے گا، پہلے آپ بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی شریعت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ احکام کے اندر نسخ فرماتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ یہ جیسے کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے، کسی وقت وہ ایک قانون پاس کرتی ہے، اس کے بعد وہ کسی بھی وجہ سے وہ مناسب جانتی ہے کہ اب کوئی اور قانون صادر کر دیا جائے، تو وہ اور کوئی قانون صادر کر دیتی ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کی فائنلٹی جو ہے وہ یہاں آ جاتی ہے، جو جہاں نسخ ہوگا وہاں عمل کس بات پر ہوگا؟ جو آخری ہوگا اسی پر عمل ہوگا نا۔ پہلی پر ایمان رکھیں گے آپ، ظاہر ہے، یعنی یہ تو مانیں گے نا کہ پہلا جو حکم تھا وہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا۔ پہلی پر ایمان صرف اتنا، جو چیز منسوخ ہو گئی اس پر ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف اس کو تسلیم کیا جائے کہ یہ میرے مالک کا ہی حکم تھا، اور اس معنی میں ہماری اس سے وابستگی بھی ہے، اس سے پیار بھی ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے، ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں، ہم اس پر اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس وقت کے لیے عین یہی حق تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حکم کس چیز پر ہوگا؟ وہ جو آخری ہے۔ مطلب حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل ایک ان پڑھ سا بندہ جو ہے امریکہ میں، اس نے جو ہے وہ اچھے خاصے وہ انٹلیکچوئل کو وہ بتا رہا تھا کہ اس کی بات ہوگی، اس نے جو ہے نا وہ خاموش کرا دیا، کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عیسیٰ موسیٰ، وہ کہتا ہے یار مسئلہ عیسیٰ موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نہیں ہے، یہ تو سارے آپس میں بھائی ہیں اور ایک ہی منبع سے جو ہے نا روشنی لے کر آنے والے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے تم مجھے یہ بتاؤ، تم امریکن ہو، اس وقت تم کس کے احکام کی پیروی کرتے ہو؟ اس وقت جو ہے یہ بش صاحب تھے، یہ بش جونیئر جو ہیں، مطلب امریکہ میں رہتے ہوئے کس کو آپ پریزیڈنٹ کے طور پر آپ فالو کرتے ہیں؟ کہتے بش کو کرتے ہیں۔ کہتے کلنٹن کو کیوں نہیں کرتے؟ کلنٹن کو امریکی عوام نے، جو امریکی عوام اصل اتھارٹی نہیں ہے، کلنٹن کو کیوں نہیں کرتے؟ کہتے کہ وہ اب کے لیے، کہتے بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے کہ اتھارٹی ہے امریکی عوام، مطلب امریکہ کے دستور میں اتھارٹی ہے امریکی عوام، وہ جس کو منتخب کر لیں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ پہلوں کو صدر تو آپ نے اس معنی میں ماننا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے لیے صدر تھے، اس معنی میں آپ نے ماننا ہے، ہم بھی مانیں گے اگر امریکی ہوں ہم تو۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے فالو کس کو کرنا ہے، احکام کس کے آپ نے فالو کرنے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ وہی ہے جو آج ہے، کل کو اس کو بدل دے تو آپ اس کے پیچھے ہیں۔ تو اتھارٹی یہ ہوتی ہے، اتھارٹی کیونکہ امریکی عوام ہے اپنے مرضی کے مالک ہیں، تو اسی طریقے سے خدا اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جس کو دے
جس کو جس وقت کے لیے اپنا رسول بنا دے اور اس کو شریعت دے دے، اس چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو پہلے پر اس کو کہتے ہیں مجمل ایمان، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہوتا ہے اس پر آپ نے مفصل اور جو عملی جو ایمان اور اتباع ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ یہاں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمہارے پاس جو ہے اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ دستور ساز، کوئی کارساز، کوئی فیصلے کرنے والا، کوئی مالک معاملات کا ولی جو ہے یہ معاملات کو چلانے سنبھالنے والا ہوتا ہے، تو اس کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک سرزنش مسلمانوں کو، لیکن سنایا ان کو جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیسے معاملہ، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، تم چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے یوں سوال کرنے لگو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے تھے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے، وہ پیچھے ہم نے وہ گائے والا جو ہے وہ واقعہ پڑھا ہے۔ تو نبی کی تعظیم اور نبی کی حدیث کی ایک دھاک دل پر بیٹھی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے وہ کمال کے نفوذ سے، قیامت تک آنے والے جو بہترین نفوذ سے ان کو اس دور کے اندر پیدا فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا یہ ارد گرد ہوں گے، اور وہ جو ایک کمال کی جماعت بننی ہے، کمال کی جو ایک قیادت ہے اس کے جلوں میں، تو وہ چیز اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف کو آ رہے تھے، مسجد میں مسلمانوں کا مجمع تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تقریر فرما رہے تھے، کوئی خطبہ دے رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود باہر سے آ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے گلی میں گزرتے ہوئے مسجد کے اندر نہیں گیا، مجھے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹھو بیٹھو، کہتے میں وہیں بیٹھ گیا، گلی میں ہی بیٹھ گیا، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بیٹھ جاؤ۔ یوں ہوتی ہے دھاک نبی کی بات کی، یہ جو ہے نا یہ جو سنت یہ جی کھائی پی ہے ہماری، مطلب کیا بگڑتا ہے، اس کو ادھر کو کرو اور اس کو ادھر کو کرو، تو مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اس وجہ سے کہ یہ آسمان اور زمین کا جو مالک ہے اس کا جو ہے اپوائنٹ کیا ہوا ایک شخص ہے، اس کی طرف سے بات کرتا ہے، مطلب اتنی بڑی شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدمی کے تصور سے اوپر ہے کہ جس کی پشت پر آسمان اور زمین کا مالک ہو، جو کہ مطلق حکمت اور دانائی اور عدل اور انصاف اور علم کا مالک ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ یہ رویے جو ہیں اطاعت کے اور فرما برداری کے ہمیں تو خصوصی طور پر درکار ہیں۔ تو یہ ہے وہ امت جو اپوائنٹ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس امت کے مقابلے پر جو معزول کی جا رہی ہے ہدایت اور خلافت کے منصب سے۔ اچھا، تو کہا کہ یہ جو رویے ہیں انبیاء کے ساتھ عدم اطاعت کے، فرما برداری نہ کرنے کے، تو یہ کسی وقت کفر تک جا سکتے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اچھا، آگے جو ہے پھر ایک بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ بھئی یہ ذرا دیکھنا، خیال کرنا، اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، ان کی پوری خواہش ہے کہ کہیں یہ تمہیں بھی تمہارے ایمان لانے کے بعد کسی نہ کسی دن کافر بنا دیں۔ مطلب آپ ذرا تصور کر لیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ آیات ابھی مطلب اتری، اس وقت اتری ہیں نا، یہ جو رنگ ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کی جب تک یہ تمہیں کافر نہ بنا لیں گے ان کو آرام نہیں آئے گا۔ یہ مطلب کمال کی وہ ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد جو امت بھٹکے قرآن پڑھنے کے بعد ان اہل کتاب کے ہاں ہدایت تلاش کرے، ان کے ہاں وہ ان کے دیکھے جی ان کو
نالج ہے یار، کمال نالج ہے ان کو، جو ہے سویلائزیشن ہے بھائی، مطلب ان کے پاس پتہ نہیں نظریات ہیں بھائی، افکار ہیں، جو بندہ ان کو کہتے ہیں یہ تم میں کافر بنا کر چھوڑیں گے، پوری ان کی خواہش ہے کہ تمہارا ایمان نے تم بھی جو ہے، اور کہا کہ حسدا من عند انفسہم، کس وجہ سے ہے، یعنی صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو تم سے کوئی محبت ایسی ہے، محبت میں بھی آدمی کسی کو نا اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو ہے اصل میں تمہارے ساتھ حسد۔ تو اس حسد کی وجہ سے، اور جبکہ ان پر معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا کھل گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اندر جو روشنی ہے وہ یہ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو کہا کہ ان کو چھوڑ دو، معاف کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ لے آئے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ جس کو تھوڑی دیر پہلے نا اونون سیاہ کہا ہے کہ بعض احکام کو اللہ تعالیٰ ملتوی رکھتا ہے، کہ بعض احکام تو منسوخ ہو گئے، بعض احکام کو ملتوی کیے ہوئے کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے نا وہ لائے جائیں گے۔ تو یہاں کہا کہ ان کو ابھی چھوڑ دو، بخش دو ان کو، ابھی چھوڑے رکھو جب تک کہ اللہ کو فیصلہ نہ لے آئے۔ کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے؟ وہ جہاد کے جو احکام آئے ہیں وہ ابھی نہیں آئے تھے، وہ ابھی ان کو تھوڑا سا دے دو، مطلب ہے ان کی مرمت جو ہے مطلب ہے ہو جائے گی انشاءاللہ، تو ابھی ان کو چھوڑ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی تم نے یہ کرنا ہے کہ نماز پر محنت کرنی ہے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، عبادت کی دو بہت بنیادی صورتیں، جب بھی جو ہے وہ کسی بڑی بات کا ذکر ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ پر جو ہے نا پھر لے کر آیا جاتا ہے کہ دیکھنا یہ کہیں چھوٹ نہ جائے تم سے، اس کے اندر جو ہے تمہاری کوئی کمی نہ ہو جائے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بحثوں کے اندر اور مناظروں کے اندر جس چیز کی قربانی ہو جاتی ہے وہ ہماری اپنی نمازیں ہیں، وہ ہمارا اپنا ذکر کرنا ہے، وہ ہماری اپنی توجہ ہے خدا کی طرف۔ تو نماز ہر چند ساعت کے بعد خدا کی طرف کو لوٹنا ہے، خدا کی طرف کو رغبت کرنا ہے، بہت محنت کرنی ہوتی ہے نماز پر۔ تو تم ان کے ساتھ جو بھی یہ تمہارا معاملہ ہے اس کا ابھی وقت آنے والا ہے، تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک کا خوب بندوبست کروا دے گا۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ڈیوٹی ابھی پوری کرنی ہے، اور جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے لیے دو گے لازماً تم اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر وہ پالو گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان کی ایک بڑھ تھی، اس کا ذکر کیا کہ ایسا ان کو زوم ہے، کہتے ہیں کہ جنت میں کون جا سکتا ہے ہمارے ہاں، قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں نہیں جا سکتا سوائے وہ کوئی جو یہودی ہو، یہودی یہ کہہ رہے تھے، او نصارى عیسائی کہہ رہے تھے جو عیسائی ہو۔ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ ان کی محض تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں۔ کوئی دلیل لے کر آؤ کہ یہودی جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت نہیں بھیجنی، کوئی نبی نہیں بھیجنا، اس وجہ سے جنت کے دروازے بھی بند ہو گئے اور وہ صرف یہودیوں پر کھلنے ہیں یا عیسائیوں پر کھلنے ہیں۔ کوئی دلیل ہے تو لے آؤ کہ بھئی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی یہ سب کے لیے ہے جنت۔ یہ تھوڑا سا یہاں پر جو ہے نا وہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی کل بھی ہم نے وہ بات کی تھی کہ جانتے بوجھتے ہوئے جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں آپ تو جہنم کے دروازے پر، آپ نے تو ٹھیکہ لے لیا ہو، آپ تو جنت کے مالک ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے نا یہودیت تک کا تھا، یہ جو نئے لوگ آئے یہ کہاں سے آ گئے؟ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئے لوگ آ گئے یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نہ یہودیت کے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، بلکہ ان کے پاس جو باتیں، جو شواہد ہیں اور جو ان کے نصوص ہیں، جو ان کے ٹیکسٹس میں، وہ یہ ہیں کہ کسی نبی نے آنا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیت کے ہاں ہے، کسی نہ کسی کا انتظار ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر وہ آ گیا ہے تو اب جنت کے اوپر آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو کہ آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نصوص کہہ دیں، قرآن مجید کے اندر آ گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا چیپٹر کلوز ہو گیا، آخری امت، آخری رسالت آ چکی۔
تو اب اس کے بعد جو ہے وہ بندہ کوئی کہے کہ جناب آپ کیوں جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہندو اور یہ جو سکھ ہیں اور اب حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک نبی پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے کسی ایک بھی نبی پر جو بندہ ایمان نہیں لائے گا، کفر کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا خیال ہے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں تو کیا خیال ہے، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی ایمان ہو ہمارا، کیا خیال ہے جنت میں جانے والے ہیں ہم؟ اگر ہم عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں تو یہ مسئلہ تو یہ تو اصول کی بات ہوئی کہ بھی تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے. تو اس کو یہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے اس چیپٹر کو ایک ایک پوائنٹ پر کلوز کرنے کی کوشش کی. یہاں فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں جس بندے نے بھی اپنا رخ سونپ دیا اللہ تعالیٰ کو. یہ اسلام وجہ ہے، اسلام وجہ، یہ بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہ اسلام ہم کہتے ہیں نا دین ہمارا اسلام ہے، یہاں پر کہا کہ اسلم وجہہ، اپنا پورا زندگی کا رخ سونپ دینا اللہ تعالیٰ کو، یہ ہے امت اسلام. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کھڑا کیا، یہ ہے اصل میں عبادت. یہ جو ہے نا کہ جی ہم اس میں سے نماز کرتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے کچھ احکام ہیں، مگر اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ پورا کا پورا اپنا وجود جو ہے وہ خدا کے تابع کرنا ہے. انسان کا وجود، انسان جو ہے وہ اس کا نماز روزہ بھی ہوتا ہے، اس کی معیشت بھی ہوتی ہے، اس کے سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں، اس کی معاشرت بھی ہوتی ہے، سب کا سب جو ہے خدا کے تابع کرنا ہے، جتنی زور لگتا ہے، جتنی ہمت ہے. اور فرمایا وہ ہوا محسن، یہاں پر اس کی جو تفسیر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ محسن کا مطلب ہے کہ شریعت کی تابع داری کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانا ہے. اس کے اندر ایک بندگی، ایک فرما برداری ہے، لیکن یہ بندگی اور فرما برداری ہو سکتا ہے عیسائی بھی کہتا ہو میرا تو جو ہے نا خدا کی محبت میں